الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة الرسالة المعروفة: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. گرامی قدر مشاہدین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ مضمون آج اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ ہر عبادت کا حقدار اللہ تعالی ہے، اور اس کے بعد کچھ عبادتوں کو بطور مثال شیخ نے ذکر کیا ہے، اور وہ ساری عبادتیں گزشتہ دروس میں ایک ایک کر کے ذکر کی گئیں. آج جس عبادت کا ذکر ہے وہ ہے نذر. نذر یہ عبادت ہے جسے منت ماننا کہتے ہیں. منت ماننا، اپنے آپ پر کوئی چیز لازم کر لینا جو کہ شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے. جیسے کوئی منت مان لے کہ مجھے 4 رکعتیں صلات پڑھنی ہیں، جو آپ پہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، خود اپنے آپ پہ فرض کر لینا. میں فلاں دن کا صوم رکھنا ہے، مجھے اتنے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. تو اس طرح کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے، اسے نذر کہا جاتا ہے، منت کہا جاتا ہے، اور یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان کی آیت نمبر 7، جس کا سورت کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے، اس سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نذر پوری کرتے ہیں. جب کوئی منت مانتے ہیں تو اس منت کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی مصیبت بڑی عام ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نذر پوری کرنے پر اپنے بندوں کو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نذر کا پورا کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں محبوب ہیں وہ عبادت ہیں، وہ عبادات ہیں. تو اس لیے نذر ماننا بھی عبادت ہے. آپ یہ بات جان لیں کہ جس نذر کے پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، وہ نذر فرائض ہیں جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت میں سے ہے، اور یا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے اور جب وہ شروع کر دیتا ہے تو ایک طرح سے وہ اس کے لیے نذر ہی ہو جاتی ہے. بہرحال نذر کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نذر کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے حرام تک قرار دیا ہے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے کہ آپ نے فرمایا انہ لا یاتی بخیر وانما یستخرج بہ من البخیل، کہ نذر ماننے کی وجہ سے کوئی بھلائی نہیں آتی، صرف اس کی بنا پر بخیل کا مال نکلتا ہے. تو جب نذر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنذروا، نذر نہ مانا کرو، منت نہ مانا کرو. اور منت ماننے کے مکروہ ہونے کی معقول اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے، آپ خود بڑھ کے فرض کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر. اس لیے جو لوگ اپنے اوپر منت مان کر کے مشکل کھڑی کر لیتے ہیں، اپنے لیے مشقت پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر نظر معلق ہو، یعنی اگر فلاں میرا کام ہو گیا، میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا، میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا، اتنا صوم رکھوں گا، تو اس کو اہل علم نے اس کو بے ادبی کا طریقہ اختیار بتایا ہے. کیونکہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا کے کوئی عبادت کرے تو یہ اس کے بندے ہونے کے تقاضے کے خلاف ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیمار اچھا ہو جائے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے جائیں، صوم رکھیں، صدقہ کریں، نفلی صلات پڑھیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں، تو میرے بیمار کو اچھا کر دے، تو میرے یہ
کام پورا فرما دے. اے اللہ تو رب ہے، تو مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، میں بندے محتاج ہوں، یا اللہ تو میری ان حاجتوں کی تکمیل فرما دے. تو آپ عبادت کرتے جائیں اور رب سے دعا مانگتے جائیں، یہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن آپ اس طرح شرط لگا دیں کہ یا اللہ میرا بیمار اچھا ہو جائے گا تب میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا تب میں اتنا صدقہ کروں گا، تو شرط لگا کر کے اللہ سے کوئی کام کرنا یہ ظاہر ہے کہ بندگی کے ادب کے خلاف ہے. اس وجہ سے بھی نظر ماننا مکروہ ہے. تو بہرحال نظر ماننا مکروہ ہے یا حرام ہے. لیکن اگر کسی نے نظر مان لیا اور وہ نظر اطاعت ہے، معصیت نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، تو اس کو پورا کرنا ہوگا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. جو شخص اللہ کی فرما برداری کی منت مانے تو وہ شخص اپنی منت پوری کرے، اور جو شخص کسی نافرمانی کی منت مانے تو وہ اپنی منت پوری نہ کرے. تو یہ آج کا درس رہا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس سے نیا مضمون شروع ہوگا، اور وہ ہوگا اصل ثانی، جو شیخ نے ذکر کیا تھا کہ تین طرح کی معرفت ایک مسلمان پر فرض ہے: رب کی معرفت، نبی کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت. تو رب کی معرفت پر گفتگو ہو گئی، دین اسلام کی معرفت پہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں گفتگو ہوگی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.